السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بس۔ ناظرین، قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، صدر ایوب جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ تنازع کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈنا ہے، اس حل کی تلاش میں پاکستان کو داؤ پر نہیں لگانا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کی بنا پر جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے والے ایوب خان کو بھی یہ جنگ لڑنا پڑی۔ جنوری 1965 میں پاکستان کا بھارت کے ساتھ رن آف کچھ کا تنازع شروع ہوا اور جنوری 1965 میں ہی صدر ایوب قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح سے صدارتی انتخابات جیتے۔ ان صدارتی انتخابات میں صدر ایوب کو جتوانے کے لیے جو حرکات کی گئی، ان کی وجہ سے صدر ایوب کا امیج کافی خراب ہو گیا۔ گڈ امیج بنانے کی خاطر کشمیر آزاد کرنے کا آپریشن جبرالٹر منصوبہ بنایا گیا۔ صدر ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنی کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں لکھ رکھا ہے کہ آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار بھٹو کی رپورٹ پر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے صدر ایوب کو یقین دلایا تھا کہ اگر پاکستان نے کشمیر میں فوجی کارروائی کی تو بھارت بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا۔ معلوم نہیں حتمی فیصلے کا اختیار رکھنے والے ایوب خان نے اس بات پر اندھا یقین کیوں کیا۔ گوہر ایوب لکھتے ہیں، آپریشن جبرالٹر سرکاری طور پر 8 اگست 1965 کو شروع کیا جانا تھا، تاہم مجاہدین کو کشمیر کے اندر داخل کرنے کی کارروائی 5 اگست 1965 کو ہی شروع کر دی گئی۔ اگست کے اوائل میں تقریباً 4000 مجاہدین کو تربیت دے کر بھارتی مقبوضہ کشمیر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کشمیر میں بھارتی فوج کے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کر دیا اور بعض فوجی پوسٹوں پر حملے کیے۔ مجاہدین کی کارروائیاں زور پکڑنے کے ساتھ بھارتی فوج نے مجاہدین کے داخلی پوائنٹس کی طرف تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی۔ انہوں نے مجاہدین کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جس میں کافی تعداد میں مجاہدین شہید ہو گئے اور بعض گرفتار بھی ہوئے۔ بھارتی فوج نے 26 اگست کو دفاعی لحاظ سے اہم علاقہ پیر صحابہ پاس پر قبضہ کر لیا۔ اگر بھارت تھوڑی سی پیش رفت کرتے تو مظفر آباد پر قبضہ ہو سکتا تھا۔ 2 دن بعد بھارتی فوج نے حاجی پیر پاس کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ یوں آپریشن جبرالٹر سخت مشکلات کا شکار ہو گیا۔ آپریشن جبرالٹر تقریباً ناکام ہوا۔ گوہر ایوب نے مخصوص حلقوں کی عزت داری کے لیے صرف مجاہدین کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جبرالٹر فورس کے کمانڈوز بھی گرفتار ہوئے۔ آپریشن جبرالٹر اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ ایئر چیف مارشل نور خان کو بھی اس کی بھنک نہ پڑنے دی گئی۔ بھارت کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر آپریشن جبرالٹر کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم 31 اگست 1965 کو شروع کیا گیا، جس کا مقصد لائن آف کنٹرول پر دباؤ میں کمی لانا، جم چوڑیا پر قبضہ اور اخنور میں کشیدگی پیدا کر کے مظفر آباد کی طرف بھارتی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ اس واسطے پیش قدمی جاری تھی اور عین ممکن تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ٹھہرتا، مگر پاکستان کے سپہ سالار جنرل موسیٰ خان نے گھوڑا بدلنے کا فیصلہ کیا اور جنرل اختر حسین ملک کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو ڈویژن کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ کمانڈر کی اس تبدیلی سے جو وقفہ ملا وہ بھارت کے لیے غیبی امداد ثابت ہوا۔ یوں آپریشن گرینڈ سلیم بھی ناکام ہو گیا۔ اس کمانڈر کے اچانک تبدیلی کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جنرل اختر ملک نے اپنے پلان کے مطابق کارروائی شروع کی اور اخنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ فوج میں جنرل موسیٰ سمیت کئی اور جنرل بھی تشویش میں پڑ گئے کہ اگر اختر ملک کی مہم کامیاب ہوئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابھریں گے۔ صدر ایوب سمیت غالباً باقی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل اختر ملک اس جنگ کے ہیرو بن کر ابھرے اور فوج کے اگلے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے حقدار بن سکے، کیونکہ یہ عہدہ صدر ایوب نے
ذہنی طور پر پہلے ہی جنرل یحییٰ خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب میجر جنرل اختر ملک انتہائی کامیابی سے جمپ اکنور سیکٹر پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں ان کی کمانڈ سے ہٹا کر ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو یہ کمانڈ سونپ دی گئی، غالباً اسی لیے کہ وہ پاکستان کو اکنور فتح کرنے کی کوشش سے باز رکھ سکے۔ یہ فریضہ انہوں نے کامیابی سے سر انجام دیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ یہ جنگ کس نے شروع کی تھی۔ ہمیں نصابی کتابوں میں پختہ ایمان کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں بزدل دشمن نے اچانک حملہ کر دیا، مگر یہ بات حقیقت سے کوسوں دور محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جنگ 6 ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ 6 اگست کو ہی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرا، اگر 6 ستمبر کا دعویٰ مان بھی لیا جائے تو الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے صفحہ نمبر 336 پر لکھتے ہیں کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ترک وزیر کی وساطت سے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دفتر خارجہ کو یہ پیغام 4 ستمبر 1965 کو مل چکا تھا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بزدل دشمن نے یہ حملہ اچانک نہیں کیا تھا۔ اس وقت کے پاک فضائیہ کے 2 سابق سربراہان ایئر چیف مارشل اصغر خان اور ایئر چیف مارشل نور خان نے بالترتیب 4 مئی 2001 اور 2 اگست 2004 کو دعویٰ کیا کہ 6 اگست 1965 کو کشمیر میں مداخلت کار بیچ کر پاکستان نے جنگ کا آغاز کیا۔ ایئر مارشل نور خان نے 6 ستمبر 2005 کو ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بری فوج نے ایک بڑا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا کہ یہ جنگ بھارت نے چھیڑی تھی۔ 6 ستمبر کو شروع ہونے والی جنگ کے 17 روز بعد 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ یہ رائے بھی موجود ہے کہ اگر یہ جنگ چند روز اور جاری رہتی تو پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ جنگ بندی کے بعد یہ سوال اٹھا کہ یہ جنگ کون جیتا۔ پاکستانی عوام نے اس بات پر جشن منایا کہ ہم نے بھارتیوں کو لاہور میں ناشتہ کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہونے دی، جبکہ بھارتی عوام نے اس بات پہ جشن منایا کہ پاکستان نے یہ جنگ کشمیر آزاد کروانے کے لیے لڑی تھی اور وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ اس حوالے سے ایئر چیف مارشل نور خان نے 6 ستمبر 2005 کو ڈان کو انٹرویو میں پاکستان کی فتح کو جھوٹ قرار دیا اور کہا، چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے فوج اپنے ہی گڑھے افسانے پر یقین کرنے لگی ہے۔ یہ جنگ کون جیتا یہ جانچنے کا ایک پیمانہ معاہدہ تاشقند بھی ہے، جس کے مطابق بھارت نے 710 مربع میل کا علاقہ پاکستان کو لوٹایا، جبکہ پاکستان نے 210 مربع میل کا علاقہ واپس کیا۔ اکتوبر 1964 کے بعد صدر ایوب اکثر اوقات بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔ روس کے وزیر اعظم کے سامنے ایوب خان نے لال بہادر شاستری کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تو سامنے سے کافی عزت افزائی ہوئی۔ 10 جنوری 1966 کو ایوب خان نے اسے بالشت ڈیڑھ بالشت کے آدمی کے ساتھ معاہدہ تاشقند پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے فوراً بعد بہادر شاستری کی موت کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، 2-3 دن بعد میں نے ہالینڈ کے ایک اخبار میں معاہدہ تاشقند کی تفصیلات پڑھی، ساتھ ہی ایک فوٹو دیکھی جس میں صدر ایوب روسی وزیر اعظم کے ہمراہ بہادر شاستری کے تابوت کو کندھا دے کر دلی جانے والے ایک جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ اس تابوت میں صرف شاستری جی کا جسد خاکی ہی نہ تھا بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر پر UNO میں ہماری تمام پیشرفت بھی لپیٹ کر مقفل کر دی گئی تھی، کیونکہ 10 جنوری 1966 کے بعد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں نہ رہی تھی بلکہ معاہدہ تاشقند کی وہ شق تھی جس میں ریاست جموں کشمیر کا ذکر محض ضمنی طور پر آیا تھا۔ باقی زندہ دل قوم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان برقرار رکھ کے
کہ یہ جنگ ہم نے کشمیر کے لیے لڑی تھی۔ امید ہے اس ویڈیو نے 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے آپ کی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دور کر دی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آئی بس۔